معزز خواتین و حضرات، کوہنہ مشق ادیب، نامور سکالر، ممتاز دینی رہنما، مدبر خطیب، شیخ الاسلام کے مہد تربیت کے پروردہ، متحرک و معتبر علمی شخصیت، وقی سرمایہ علمی کے مرتب و مصنف، اکناف عالم میں علم جدید و قدیم اور تصوف و معرفت کے سفیر، بصیرت و حکمت کا استعارہ، علم پرور، دانش افروز، کوہنہ مشقوں کے تجربات کا خوشہ چین اور نژاد نو کا اصلاح کار، عہد رفتہ کا امین اور عظمت امروز و فردہ کا جانکار، میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے اسے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ تشریف لاتے ہیں ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز منہاج یونیورسٹی لاہور، عزت مآب عالی مرتبت پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب، جن کے اعزاز میں آج اس تقریب کا انعقاد کیا گیا، معزز ڈینز، HODs، جملہ اساتذہ کرام، ڈائریکٹرز اور جملہ معزز و محترم مہمانان گرامی، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ جس نے توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم لوگ منہاج یونیورسٹی میں اس تقریب پذیرائی کا اہتمام کر سکیں ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب کے اعزاز میں۔ یقیناً یہ نہ صرف ان کی ذات کے لیے باعث فرحت اور مسرت ہے، بلکہ منہاج یونیورسٹی اور سیدنا حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر کے لیے بھی اتنا ہی باعث مسرت اور باعث فرحت موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب کی پہلی کتاب حضور جانتے ہیں کو صوبائی سطح پر اور قومی سطح پر سیرت ایوارڈز عطا فرمائے، اور یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا انتخاب ہے کہ جب اس انداز میں کسی بھی کام کو پذیرائی نصیب ہو۔ اور جہاں تک ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب کا فنی جو مہارت ہے نعت گوئی میں، نعت خوانی میں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اور مجھ سے بہتر اس فن کے حوالے سے ان کی مہارت پر یہاں اس پوڈیم پر گفتگو کی جا چکی ہے، اور ان کی کتاب کی تقاریض کے اندر بھی اس کا تذکرہ اور احوال ملتے ہیں۔ وہ یقیناً ان کی مہارت پر اور نعت کے اس شعبے سے تعلق اور اللہ رب العزت کے انعام پر وہ تمام تقاریض اور احباب کی گفتگو گواہ ہے۔ جن دو پہلوؤں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے ایک یہ کہ آج بہت سارے نعت خوان حضرات اس شعبے سے وابستہ ہیں، تو ان میں کہیں ہمیں جو فکری واضحیت ہے اور عقیدے کی پختگی جو کہ کسی بھی نعت گو میں یا نعت خوان میں پائی جانی چاہیے، اس کی کہیں نہ کہیں کمی نظر آتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ علم دین کی کم فہمی بھی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے کئی بار اپنے اظہار جذبات کے اندر وہ شرعی حدود و قیود اور جو مناسب آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، جبکہ نعت خوانی آج کے دور میں دعوت و
تبلیغ کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے لوگوں کو جوڑنے کا بہت بڑا سوشل ٹول ہے جو محافل کے اندر استعمال ہوتا ہے. اور خطباء کے مقابلے میں اگر یہ فریضہ ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ لوگوں میں جلد لوگوں کے دلوں پہ تاثیر مرتب کرتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن جب اسی ٹول کو اپناتے ہوئے کمرشلائزیشن ہو یا عقیدے کی پختگی نہ پائی جاتی ہو یا فکری واضحیت اتنی نعت خوانوں میں نہ ہو تو وہ یہ ٹول کہیں نہ کہیں ضائع ہو جاتا ہے اور لوگوں کے اندر افراط و تفرید پیدا کرنے کی وجہ بھی بن جاتا ہے جذباتی محاذ پر. تو ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام اور تحفہ ہیں اور اللہ رب العزت کا کرم ہوا کرتا ہے کہ جو اتنا بڑا سوشل ٹول ہاتھ میں رکھتے ہوں اور دعوت کا اور وہ عقیدے کی پختگی اور بیلنس کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا بھی کرتے ہو، یعنی ذمہ دار نعت خوان ہو. اور پھر اس کے ساتھ اگر نعت گوئی بھی داخل ہو جائے تو یہ اس کے اندر اس سارے فن کو اور خدمت کو چار چاند لگا دیتی ہے. پھر اس کتاب کا نام آپ بذات خود دیکھیں، حضور جانتے ہیں بہت ساری نعت گو شعراء جو ہیں ان کی کتابیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، ان کے لیے ناموں کا انتخاب بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اس کتاب کے لیے جو نام عطا فرمایا اس کے اندر بذات خود کتنا حسن اور عقیدے کا کتنا بڑا مضمون پوشیدہ ہے. حضور جانتے ہیں، یعنی بذات خود وہ نام ہی اپنے اندر عقیدے کا ایک بہت بڑا پیغام رکھتا ہے. تو یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اس کتاب کا انتخاب ہے کہ اس کو اتنا خوبصورت نام عطا ہو گیا. اور وہ یقیناً اس کے اندر ان کی لکھی ہوئی نعت حضور جانتے ہیں جس کو قبول عام نصیب ہوا، اور ایسی بہت ساری اور نعتیں کہ جو عقیدے کے حوالے سے بہت پختہ ہیں اور علمی حوالے سے بھی بڑی پختہ ہیں اور آداب کا بھی وہ آداب اور عقیدے کا حسین امتزاج ہے. تو ایسی خوبیوں کے مالک بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں، چنیدہ چند لوگ ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب کو ان میں سے ایک بنایا. ایک اور جو نہایت اہم پہلو ہے جس کا ذکر بڑا ضروری ہے یہاں پر کرنا کہ کئی بار اللہ رب العزت کی عطا کردہ شہرت اور قبول عام جو کلاموں کو نصیب ہو جائے یا شعراء کے کلام جب زبان زد عام ہوں اور وہ نعتیں ان کی لکھی ہوئی پڑھی جانے لگیں، محافل کی زینت بنے، اور پھر اس سے کچھ نہ کچھ کمرشل رنگ زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے اور جو ریکوائرڈ ہمبلنس ہوتی ہے شخصیت کے اندر سے وہ کہیں نہ کہیں چلا جاتی ہے، جو کہ کسی بھی انسان کی اس کے کردار کی پختگی اور شخصیت کی بلندی کی علامت وہ ہمبلنس ہوا کرتی ہے. تو اللہ پاک نے ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب کو اس سے بھی وافر انداز میں مزین فرمایا. تو اس پر ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور دعا بگو بھی ہیں کہ اللہ رب العزت اسی طرح عجز و انکساری کا پیکر ان کو رکھے اور اسی طرح عمر بھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر خدمت نعت اور اس فن سے جڑے رہیں، اور نہ صرف جڑے رہیں، یہی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی شناخت ہو. اور آخری چیز جو اس حوالے سے کہ پوری دنیا میں شاید سیدنا حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر، یہ پوری دنیا میں اگر کچھ اس کے علاوہ ہے جو کہ میرے نالج میں نہیں ہے تو اس پر معذرت خواہ ہوں، لیکن جتنا میرے علم میں ہے اس کے مطابق پوری دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کے اندر قائم ہونے والا یہ پہلا اور اب تک کا واحد ریسرچ سینٹر ہے کہ جو نعت کی خدمت کے حوالے سے قائم ہوا ہے، جو کہ سیدنا حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر ہے. تو یہ بھی اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا عطا ہے کہ پوری دنیا کی کسی یونیورسٹی میں قائم ہونے والا
پہلا اور واحد سینٹر، اس کی ڈائریکٹرشپ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب کے حصے میں آئی ہے. تو یہ بھی انتخاب ہے اور اس پر بے حد مبارکباد ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ خدمت ان کو عمر کے جس حصے میں سونپی ہے وہ نہایت مناسب حصہ ہے کہ جس کے اندر انسان فزیکلی بھی ایکٹیو ہوتا ہے اور فکری میچورٹی بھی اپنی پیک کی طرف گامزن ہوتی ہے. یعنی تمام صلاحیتوں کا جو شاندار امتزاج ہے وہ اس عمر میں ہوتا ہے اور اس عمر کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے اور یقیناً وہ پھر ان کو بروئے کار لاتے ہوئے سینٹر جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی الحمدللہ ترقی کرتا جا رہا ہے. تو اور پھر اس کے اندر ایسی شاندار کامیابیوں کا میسر آ جانا کہ لٹریچر کو صوبائی سطح پر نیشنل سطح پر انشاءاللہ اللہ پاک بین الاقوامی سطح بھی عطا فرمائے گا. تو اسی طرح کی کامیابیوں کا عطا ہونا تو یقیناً یہ قابل فخر ہے منہاج یونیورسٹی کے لیے، سینٹر کے لیے، ہم سب کے لیے اور پھر ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے. تو ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو ایسی اور کامیابیوں سے نوازے اور جو نسبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ساتھ اور اس نعت کی خدمت عجز و انکساری کے ساتھ وہ اللہ رب العزت اس میں ان کو استقامت عطا فرمائے اور اسی دھن میں اور اسی لگن میں اللہ پاک ان کو بڑھاتا چلا جائے یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات اور قربتیں ان کو نصیب ہو جائیں. والسلام وما علینا الا البلاغ.